محترم سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں، عزیز دوستوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا نیا سال کیلنڈر کے حساب سے شروع ہو چکا ہے اور نئے سال کی شروعات ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے سال کا یہ پہلا مہینہ اور مہینے کی آج دوسری تاریخ ہے۔ جب انگریزی سال شروع ہوتا ہے تو دنیا والے متحرک ہو جاتے ہیں، پکنک مناتے ہیں، رنگ رلیاں مناتے ہیں، لہو و لعب کے اندر مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں۔ اسلام میں سال کے بارے میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا بھی ثبوت نہیں ملتا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ آدمی جیسے ہی سال کا آخری مہینہ اور اس کا آخری دن ختم ہوتا ہے اور نئے سال کے لیے قمری کیلنڈر کے اعتبار سے پہلے مہینے کا جیسے ہی نظر آتا ہے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چاند کو دیکھ کر دعا کرنی چاہیے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے برکت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ نمودار فرما، اور چاند کو گویا مخاطب کر کے اللہ کا بندہ کہتا ہے ربی وربک اللہ، کہ میرا رب اور اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے دو تین چیزیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ چاند دیکھ کر کوئی آدمی لہو و لعب کے اندر مبتلا نہ ہو، نئے سال کی خوشخبری کے طور پر ایک دوسرے کو مبارکباد نہ دے، بلکہ سلامتی کی دعا کرے اپنے حق میں۔ اس کے بعد اس دعا کے اندر جو آخری الفاظ ہیں ربی وربک اللہ، کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بعض لوگ چاند کو رب مانتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، چاند کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ تو گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چاند یہ معبود یا پوجا کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے پیدا فرمایا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے، اور ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا فرما کر مسخر کر دیا ہے۔ هو الذی سخر لکم الشمس والقمر، کہ اللہ نے چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق چاند نکلتا ہے اور چاند ڈوبتا ہے،
سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے خدا نہ سمجھو، اس کی عبادت نہ کرو، یہ عبادت کے لائق نہیں، بلکہ عبادت کے لائق اس کا بنانے والا ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اور وہ ہم سب کا مالک و خالق ہے، اللہ رب العزت ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو ربی اور ربک اللہ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کوئی معبود نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، عبادت کے لائق تو اللہ ہی ہے جس نے چاند اور سورج کو بنا کر ہم سب کے لیے مسخر کر دیا۔ تو دوستو، اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے، ہم سن 1444 ہجری سے سن 1445 ہجری میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بارے میں محاسبہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال ہم نے کیا کیا اچھے کام کیے اور کیا کیا برے کام ہم نے کیے، کون کون سے اعمال اچھے کیے اور کون کون سے اعمال ہم سے برے صادر ہوئے۔ جو اعمال اچھے ہوئے، نماز پڑھے، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، پڑوسی کا حق ادا کیا، گھر میں ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر ادا کرنے کی کوشش کی، یہ سارے اچھے کام ہوئے۔ تو ان کاموں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم جو ہے نعمتوں کو تمہارے اوپر بڑھاتے رہیں گے، ہم توفیق دیتے رہیں گے مزید نیک اعمال کرنے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اچھے کاموں کے اوپر، اور وہ کام جن کو ہم نے کیا ہے اور وہ غلط تھے، برے تھے، تو برے اعمال کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے۔ غلط کام کرنے کی اللہ پاک مرنے کے بعد سزا بھی دیں گے، قبر کے اندر، حشر کے اندر سارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے اچھا عمل کیا ہے تو اللہ پاک اس رائی کے دانے کے برابر کے عمل کو بھی ضائع نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اس کی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور جس نے بھی کوئی برا کیا تو پھر ان کو برا ہی بدلہ ملے گا، تو ایک ایک نیکی کا اظہار ہوگا۔ اسی لیے فرمایا اگر کوئی شخص گزشتہ سال میں کسی قسم کی برائی یا غلط کام یا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، نافرمانیاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑا، تو ان کو محاسبہ کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اس نئے سال سے یعنی محرم الحرام کے مہینے سے اللہ کی عبادت کے پابند ہوں گے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما، اور عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں آئندہ کسی برے اعمال یا غلط قسم کے کام کرنے سے ہم اپنے آپ کو جو ہے بچائیں گے۔ اسے محاسبہ کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اپنے اعمال کے بارے میں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور دعا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے حق میں کہ اللہ پاک یہ سال کا پہلا مہینہ اور اس کا جو پہلا چاند نکلا ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اس کے اندر کسی قسم کی برائی اور شر کے اندر مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، کئی مہینے سے آپ سن رہے ہیں کہ میں خطبے میں اسی آیت کو پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کے اندر اشکال ہو کہ بار بار یہی آیت پڑھی جاتی ہے، اس میں میری غلطی نہیں ہے،
اللہ نے اس آیت کے ذیل میں 4 محترم مہینوں کا ذکر فرمایا، 4 مبارک مہینوں کا ذکر فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی جو تعداد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں، جو اسی وقت سے جو ہے باضابطہ اس کے اوپر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے جس دن کے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا منہا اربعۃ حرم۔ تو جس دن اللہ نے آسمان و زمین پیدا فرمائے اس دن 12 مہینوں کی تعداد بھی مقرر فرما دی اور لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا۔ لیکن یہ جو انگریزی مہینے یہ بھی 12 ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی شہادت قرآن پاک سے ملتی ہے۔ انگریزی مہینوں کو 14 مہینے نہیں قرار دیے گئے، نہیں بنائے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ مہینے کو اللہ نے بنایا، اس کی تعداد اللہ نے مقرر فرمائی، اور جس دن آسمان و زمین بنایا اسی دن مقرر فرمائی، اور 20ویں تاریخ کی تعین جو ہوئی یہ بہت بات ہوئی، آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے بہت بات ہوئی۔ 3 مہینے جو ہیں یکساں ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ ان مہینوں کے مناسبت سے ان اوقات میں آپ کے سامنے باتیں آتی رہی۔ اب محرم الحرام کا مہینہ آیا ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں سے 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے ہیں، تو ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ جو ہے یہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی نسبت سے میں نے آیت کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ تو 12 مہینوں کی تعداد میں زمین و آسمان کے پیدائش کے وقت، اور حرمت والا جن مہینوں کو 4 مہینوں کو قرار دیا گیا ہے، اس کی حرمت کا اعلان بھی اللہ نے اسی وقت فرما دیا جب زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا کہ یہ مہینے جو 12 ہیں ان میں 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور یہ مہینہ رجب کا، یہ 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں۔ اسی لیے اس آیت کو سمجھنے کے لیے علماء نے اس کی تمہیدیں بیان فرمائی، علماء کرام نے اس کی تمہیدیں بیان فرمائی۔ پہلی تمہید تو یہی ہے جو میں نے بیان کیے کہ سال کے 12 مہینے کی ابتدا دنیا کی ابتدائی آپ نشت سے ہی ہے، یعنی جب دنیا پیدا ہوئی تبھی سے 12 مہینے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والا قرار دیا۔ اس کے بعد دوسری جو تمہید ہے کہ مہینے کی حیثیت سے کسی مہینے کو کوئی امتیازی فضیلت اور خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھیں، جو 12 مہینے بحیثیت مہینہ، کسی مہینے کو کوئی امتیازی خصوصیت اور کوئی امتیازی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح امتیازی خصوصیت اور حیثیت اور فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح کسی مہینے کو بحیثیت مہینہ منحوس بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مہینے کے اندر نحوست انسان کے لیے درست نہیں ہے کہ کسی مہینے کو وہ فضیلت والا کہے، حق ہی نہیں ہے ان کو، اور کسی مہینے کو منحوس کہہ دے۔ یہ دوسری تمہید ہے کہ بحیثیت ماہ و مہینہ کسی مہینے کو ہم فضیلت والا بھی نہیں کہہ سکتے تو نحوست والا بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں گویا اللہ پاک کا
قال اللہ تبارک و تعالی یوزینی ابن آدم، گویا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ابن آدم یعنی آدم کے بیٹے یعنی انسان مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ گویا اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، تکلیف کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ کس طرح؟ یسب الدہر، کہ زمانے کو لوگ گالی دیتے ہیں، زمانے کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث قدسی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیف دے رہا ہے اس طرح سے کہ وہ زمانے کو گالی دے رہا ہے، حالانکہ زمانے کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انتہر زمانہ میں ہی ہوں، مطلب یہ ہے کہ زمانے کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ تو جو زمانے کو گالی دے گا گویا وہ اس کے پیدا کرنے والے کو گالی دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث قدسی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانے کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اصل میں زمانہ تو اللہ یعنی زمانے کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، بیدہ الامر، سارے کے سارے امور، تمام امور میرے قبضے قدرت میں ہیں، میرے اشارے کے بغیر کوئی ایک دن کا بھی ہلتا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا اقلب اللیل والنہار، کہ میں دن اور رات کو پلٹاتا ہوں۔ گویا ایک قسم کا چیلنج ہے کہ ہے کسی نے طاقت اور دن اور رات کو پلٹانے کی؟ یعنی اللہ ہی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات لاتے ہیں۔ یہ طاقت اور قوت صرف اور صرف اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی انسان اس چیز کو جو ہے کر نہیں سکتا۔ یہ دوسری تمہید۔ اسی طرح تیسری تمہید کہ جن مہینے سے متعلق قرآن و حدیث میں امتیازی خصوصیت اور امتیازی فضیلت کا بیان ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جن مہینوں کی امتیازی خصوصیت اور امتیازی فضیلت آئی ہے، بے شک ان مہینوں کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ اس فضیلت کو بیان کرنے والا یا تو اللہ کی ذات ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہینہ مہینے کی حیثیت سے ہم اور آپ کسی مہینے کو فضیلت والا، کسی کو منحوس یعنی نحوست والا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ہی نے جن مہینوں کو فضیلت والا بنایا ہے، جن مہینوں کا اعلان قرآن کریم کے اندر یا حدیث پاک کے اندر فضیلت کے اعتبار سے کیا گیا ہے، بے شک ان مہینوں میں فضیلت ہے۔ جیسا کہ اللہ نے 4 مہینوں کا اعلان قرآن کریم کی اس مذکورہ آیت کے اندر فرمایا منھا اربعۃ حرم، تو یہ 4 مہینے بے شک فضیلت کے لائق ہیں، فضیلت کے قابل ہیں۔ اس فضیلت کو ماننا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ مگر ہاں یاد رکھیں اتنا ہی ماننا ہے جتنا کہ قرآن اور حدیث کے اندر ہے، اسی طرح عبادت کرنی ہے جس طرح کہ قرآن اور حدیث کے اندر ان مہینوں کے فضیلت کے اعتبار سے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے۔ ایسا نہیں کہ فضیلت والا مہینہ ہے تو جو نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ بھی کر رہے ہیں، جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ بھی کر رہے ہیں، نہیں، حکم نہیں ہے۔ فرمایا جتنی فضیلت ہے، جتنی خصوصیت ہے، جس طرح عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح سے اس کی عبادت کی جائے گی اور ان اعمال کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہوئی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا
کہ وہ چیز اس میں دین میں نہیں تھی تو فہو رد، یہ مردود ہے، اس کو رد کرنے کا قائل ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو قابل قبول و عمل نہ ہوگا بلکہ رد کے لائق ہوگا، اللہ پاک اسے رد فرما دیں گے، بلکہ گناہ کا مرتکب ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی اس نے کی ہے، لہذا جو ہے اسے رد کر دے گا اللہ اور گناہ کے اندر وہ شخص مبتلا ہوگا۔ اسی طریقے سے چوتھی تمہید بھی علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ فضیلت والے مہینوں کی فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کے اندر یا حدیث پاک کے اندر مذکور ہونا ضروری کہ اللہ نے ان مہینوں کی فضیلت بیان فرمائی، اللہ کے نبی نے ان مہینوں کے بارے میں فضیلت والا مہینہ قرار دیا اور فرمایا، تو ان مہینوں کے اندر عبادت کرنے کا طریقہ بھی وہاں مذکور ہونا ضروری ہے، یا تو قرآن میں یا حدیث کے اندر۔ تو جس طرح سے مذکور ہوگا اسی طریقے سے عمل جو ہے ہمارے لیے کرنا لازم ہوگا، اس سے ہٹ کر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اسی کو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر کہا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ جس طرح حکم دیا گیا ہے دین کے اندر عمل کرنے کا اسی طرح عمل کرو، اور اس سے ہٹ کر اگر تم عمل کرو گے تو یاد رکھو فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اس سے ہٹ کر عمل کر کے تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے اوپر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ ایسے اعمال کو قبول نہیں فرماتے، ایسے اعمال کی وجہ سے بندوں کے اوپر گناہ لکھے جاتے ہیں۔ لہذا ان مہینوں کے بارے میں یہی حکم ہوگا کہ اللہ نے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو منحوس قرار دینے والے؟ اللہ نے جس طریقے سے ان مہینوں کے اندر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ہم اسی طرح عمل کرنے والے بنیں گے تو اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، اگر اس کے خلاف جائیں گے تو اللہ پاک ہمارے اجر کو بھی ضائع فرما دیں گے۔ اس لیے تمہیدات ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں ہر عمل کے وقت آدمی تلاش کرے کہ یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا خلاف ہے، اگر مطابق ہے تو عمل کرے اور اگر خلاف ہے تو چھوڑ دے۔ دوستو، یہ ماہ محرم الحرام ہے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ اس کی ابتدا کب سے ہوئی، کیسے ہوئی؟ ایک لمبی تاریخ ہے، مختصر یہ کہ سن 17 ہجری کا زمانہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق اور کوفہ کے گورنر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، ان کو خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ کہ کچھ فرامین حکومت کی طرف سے جو ہمارے پاس رائٹنگ کی شکل میں آتے ہیں اس کے اندر کوئی تاریخ نہیں ہوتی، اس اعتبار سے خطوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا خط پہلے آیا کون سا خط بعد میں آیا۔ لہذا اسلامی تاریخ باضابطہ ہونی چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ کون سے مہینے میں کون سا خط آیا۔ یہ خط جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس خط کے اوپر غور کیا اور بات سمجھ میں آئی کہ ہاں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، تو آپ نے اجلۂ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام کو مدعو کیا اور ان کے پاس نوٹس بھیجا کہ اس سلسلے میں رائے اور مشورہ ہونا چاہیے، لہذا سب جمع ہو۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی اور ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے سوال رکھا کہ اسلامی سال کا آغاز کون سے مہینے سے ہو اور کس اعتبار سے ہو، سن کس طرح جو ہے طے کیا جائے۔ تو بعض صحابہ نے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش سے شمار ہو، بعض نے رائے دی کہ آپ کی بعثت سے ہو، بعض نے رائے دی کہ آپ کی ہجرت سے ہو، بعض نے رائے دی کہ آپ کی وفات سے ہو۔ یہ مختلف رائے آئیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر رائے کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے جو رائے پسند فرمائی، جو حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، وہ کیا تھی کہ آپ علیہ السلام کی ہجرت سے جو ہے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے، اس لیے کہ ہجرت ہی سے اسلام کو ترقی ملی، اس ہجرت ہی سے اسلام جو ہے چپے چپے میں، کونے کونے میں پھیلا اور لوگ اسلام سے مانوس ہوئے۔ لہذا ہجرت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے اور اس کی تاریخ شروعات کی جائے۔ بہرحال آپ نے پسند بھی فرمایا اور طے بھی کر دیا، اور یہ بھی کر دیا کہ ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا شمار ہوگا، یعنی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہوگا۔ کیوں محرم الحرام کا مہینہ طے فرمایا؟ اگرچہ ہجرت آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی، لیکن ارادہ ہجرت کا آپ نے محرم الحرام کے مہینے ہی میں فرمایا تھا، اس لیے جو ہے آپ نے اس مہینے کو طے فرمایا۔ تو دوستوں بزرگوں، یہ اسلامی کیلنڈر ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جس طرح سے نماز جنازہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے کہ محلے سے کوئی ایک آدمی لے کر پہنچ گیا تو ہر ایک ثواب کا حقدار بن جاتا ہے، ثواب مل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ جائے تو ہر ایک گنہگار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اگر ہر شخص، ہر ایمان والا اسلامی تاریخ کو عمل میں لانا چھوڑ دے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، لیکن اگر اکثر و بیشتر اس تاریخ کے اوپر عمل پیرا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر اس تاریخ کو درج کیا جاتا ہے، یا لوگ ان مہینوں کے نام یاد رکھ کر جو ہے ان مہینوں کے حساب سے جو ہے اپنے پروگرام طے کرتے ہیں، تو فرمایا پھر لوگ جو ہے گنہگار نہیں ہوں گے۔ ہاں، اس موقع پر جو انگریزی تاریخ ہے اس کا بھی استعمال جائز ہوگا۔ تو آج صرف اتنی بات کہ یہ 12 مہینے اللہ نے جس دن آسمان و زمین پیدا فرمائے تھے اسی دن مقرر ہو گئے، انہی کی روشنی میں انگریزی تاریخیں بھی بنانے والوں نے بنایا ہے، اور 4 مہینے کو